بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر رائے اصغر ہوں، میں پروفیسر آف پیڈیاٹرکس ہوں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں، اور میں نزدیک فوٹو ہاسپٹل ایجنٹ اینڈ وارڈ کا میں ہیڈ بھی ہوں۔ جہاں تک آپ کو پہلے ہی علم ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ دنیا میں پھیل چکا ہے، تقریباً 200 سے زیادہ ملکوں میں یہ پھیل چکا ہے، اور کچھ ممالک میں اس کی جو پیک ہے وہ آ گئی اور وہاں پیشنٹ کم ہونا شروع ہو گئے، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ابھی تک پیشنٹ جو ہیں ان کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ شاید 1 مہینہ اور لگے گا اس کو، اور پھر شاید یہ کم ہونا شروع ہوگی۔ اس میں جہاں تک بیماری کا تعلق ہے، میں زیادہ بچوں کی بیماری کی طرف آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا وائرس بچوں میں ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی بچے جو ہیں یہ بڑوں سے جو کہ باہر پھر رہے ہیں لوگ جن کو ہوتا ہے اس سے یہ کیچ کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں کرونا وائرس کی علامات اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی خطرناک حد تک نہیں ہوتی جتنی کہ بڑے لوگوں میں یا بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ بڑی عمر کے وہ لوگ جو جن کو کوئی ساتھ اور بیماری ہے، جیسے کہ ان کو اگر بلڈ پریشر ہے، شوگر کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، یا کسی کے گردوں کا یا کوئی اس کا لنگس کا کوئی پرابلم ہے، تو ان میں کرونا وائرس کی بیماری کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی بھی آباد ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بیماری بھی تھی۔ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں کیونکہ ہائپر دل کی بیماری یا کوئی ہائی بلڈ پریشر یا اس طرح کی جو بڑوں کی بیماری ہیں وہ تو نہیں ہوتی، اور بچوں میں امیونٹی جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بچوں میں کرونا وائرس کی علامات جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ اتنی شدید نہیں ہے۔ تو عام طور پہ بچے کو جو ہے وہ کھانسی، زکام یا بخار یا گلے میں تکلیف ہوتی ہے، اور یا کوئی ہلکا بخار ہوتا ہے، اور عموماً یہ جو بخار ہے یہ پیناڈول کے دینے سے ہی 5-7 دن میں یا ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ بچے جو ہیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایڈلٹ میں بھی ایسے ہیں جو بڑے بندے ہیں، ان میں سے آلموسٹ 90-95% جو لوگ ہیں وہ صرف پیراسٹامول کی گولی کھا کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کی ویسے تو ابھی تک کوئی اسٹیبلش دوائی یا ویکسین پہ کام ہو رہا ہے، دوائیاں مختلف ٹرائی کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی دوائی ایسی مستند جیسے ہوتی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اچھا، بچوں میں ایک میں بات یہ کروں گا کہ کچھ بچے جو ہیں، کچھ پرسنٹیج بچوں کی اس میں کرونا وائرس کی علامات انتہائی شدید ہوتی ہیں۔ یہ بچے جو ہیں یہ بہت کم ہیں، یہ تقریباً 0.1% 1000 میں سے شاید 1 یا 2 بچوں کو یہ شدید بیماری کا حملہ ہو۔ یہ اس بیماری میں جب شدید حملہ ہوتا ہے کرونا وائرس کا جو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ ہم اس کو ایک کاواساکی ڈیزیز ہوتی ہے، تو یہ کاواساکی ڈیزیز کی طرح کی ہی ایک علامت یا بیماری کرونا وائرس کے ساتھ ہو سکتی ہے، جس میں بچے کو جسم پہ ریش ہوتا ہے، آنکھیں اس کی جو ہیں وہ لال ہو جاتی ہیں، اور گردن پہ کوئی گلٹیاں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں، اور ان کے بچوں کے پاؤں یا جو ہاتھوں کی تلیاں ہیں یہ لال ہو جاتی ہیں، اور ساتھ بخار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نمونیا بھی ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جس کو ہم شاک لائک کنڈیشن کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے یہ ملٹی آرگن انفلیمیٹری ڈیزیز ہم اس کو کہتے ہیں۔ ملٹی آرگن انفلیمیٹری ڈیزیز سے مراد یہ ہے کہ جسم کے جو مختلف آرگنز ہیں، جیسے کہ لنگز ہے، ہارٹ ہے، اور برین ہے، اور گردے یا کڈنیز ہیں، اور یہ بلڈ کا، یہ سارے سسٹمز کو یہ انوالو کرتی ہے، اور اسی لیے اس کو ملٹی سسٹم انفلیمیٹری ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو اس کے اثرات جو ہیں ملٹیپل جسم کے کئی حصوں پہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے شدید بیماری کی حالت میں اس کا سانس اپڑ جاتا ہے، سانس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، بخار شدید ہوتا ہے، نمونیے کی علامات ہوتی ہیں کہ سانس اس کا مشکل سے آ رہا ہوتا ہے، ان کی آکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ ڈراپ کر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ان کو جسم پہ ریش بھی ہوتا ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ لال ہوتی ہیں۔ آنکھ چپکتی تو نہیں ہے، آنکھ میں پیٹ یا وہ چیز
ڈسچارج جو ہوتا ہے وہ تو نہیں آتا، اسٹکی نہیں ہوتی لیکن ریڈ ضرور ہوتی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، خطرناک اس کی صورتحال ہے کورونا وائرس کی جو بچوں میں ہوتی ہے. اس کا نام کاواساکی لائک ڈیزیز ہے، یا جو ہے ملٹی آرگن انفلمیٹری ڈیزیز ان چلڈرن، یہ ہم اس کو کہتے ہیں. اس حالت میں بچے کو ہر حال میں اسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے. آکسیجن کی بچوں کو شدید ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر مینٹین کرنے کی دوائیاں وہ دیتے ہیں، ایسپرین اور اسی طرح کی اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس جو ہیں IVIG ہے، یہ ان بچوں کو لگائی جاتی ہے، اور باقی ساتھ سپورٹر دوائیاں جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. خیر یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ جو بیماری جو میں نے کہا یہ بہت ہی کم پرسنٹیج ہے جن بچوں کو ہوتی ہے، لیکن ہم نے کوئی 4-5 بچے جو ہیں وہ اپنے اسپتال میں دیکھے ہیں جن کو یہ کنڈیشن تھی. سب سے اہم بات جو ہے وہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ اس سے جہاں اس بیماری کا علاج نہیں ہے وہاں اس بیماری سے بچاؤ ممکن ہے. بچاؤ کے لیے سب سے اہم ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے جس کو ہم سوشل ڈسٹینس کہتے ہیں کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ سوشل ڈسٹینس کی بجائے آپ اس کو فزیکل ڈسٹینس کہیں کہ ہر حال میں 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ماسک کا پہننا جو ہے وہ اشد ضروری ہے، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو پھر سب کو پہننا پڑے گا، لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلیں اول تو اننیسیسری آپ بچوں کو باہر نہ نکالیں. ضروری ہو تو ہر حال میں ماسک پہنا جائے، اور ماسک پہننے کا بھی خاص طریقہ ہے کہ ماسک کو فٹ ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچے کے لیے وہ سائز جو ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، لیکن اس کی پیچھے جو اس کی الاسٹک ہے اس کو آپ ٹائٹ کر کے باندھ سکتے ہیں تاکہ یہ ماسک جو ہے یہ فیس کو، ناک اور منہ کو جو ہے وہ اچھی طرح وہ سیل کر دے، فٹ ہو جائے، تاکہ کوئی جراثیم ادھر ادھر سے انٹر نہ ہو سکے. اور ماسک کے ساتھ ساتھ تیسری بات جو ہے وہ ہینڈ واشنگ ہے. اور بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ ہر جگہ پہ ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ سرفس پہ بھی جراثیم ہو سکتے ہیں. کسی کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرنا کیونکہ اس کے جراثیم فوراً لگ جائیں گے. اور 20 سیکنڈز کے لیے بچے جو ہیں وہ صابن سے ہاتھ دھوئیں. بیسٹ یہ ہے کیونکہ صابن جو ہے یہ جو وائرس کے اوپر ایک لپڈ کی لیئر ہوتی ہے، ایک سمجھ لیں کہ چربی سی ہوتی ہے. جب صابن سے ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ اس کی لپڈ لیئر ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور وائرس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وائرس جو ہے یہ انٹر جو ہے یہ منہ کے راستے ہوتا ہے، ناک کے راستے، سانس کے راستے ہوگا، یہ منہ کے راستے ہوگا، آنکھوں کے راستے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سب سے اہم جو ہے یہ سانس کے راستے اندر جاتا ہے. تو وہ آدمی جو کہ کھانس رہا ہے اگر اس نے ماسک پہنا ہوا ہے اور جو دوسرا بندہ ہے قریب اس نے بھی پہنا ہوا ہے تو جو بندہ ہیلدی ہے اس کو وائرس کے لگنے کا امکان بہت کم ہے. لیکن اگر ماسک نہیں پہنا ہوا دونوں نے تو پھر یہ ہے کہ پھر بہت خطرہ ہے. اور یہ جب آدمی کھانسی کرتا ہے تو یہ لاکھوں کی تعداد میں وائرس جو ہے وہ اس کے منہ سے نکلتے ہیں، اور 1000 وائرس اگر ہے جو کہ صرف بولنے سے ہی باہر آ جاتا ہے تو اس سے یہ وائرس دوسرے بندے کو لگنے کا امکان بہت ہوتا ہے. سو میرا آپ سب کو یہ ایڈوائز ہے، یہ مشورہ ہے کہ ایک تو بچوں کو گھر کے اندر رکھیں، فزیکل ڈسٹینس رکھیں، اور ہینڈ واشنگ جو ہے یہ رکھیں. یہ بڑے بھی اس کو کریں اور چھوٹے بھی کریں، اور انشاءاللہ اگر ہم یہ اس پہ کریں گے تو انشاءاللہ مہینے 2 مہینے میں یہ بیماری جو ہے یہاں سے ختم ہو جائے گی. آپ کا بہت شکریہ.